السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے سویا ہوا بادشاہ۔ بہت سال گزرے۔ جنوری میں ایک عظیم الشان بادشاہ حکومت کرتا تھا، جس کے چہرے پر بہت لمبی اور گھنی داڑھی تھی، جس کا رنگ سرخ تھا، اور داڑھی کے اس رنگ کی وجہ سے اسے سبھی سرخ موشا کہتے تھے۔ اس کا محل ایک بہت بڑی چٹان کی پھنگ میں بنا ہوا تھا۔ سرخ موشا کے بارے میں آج تک کی افواہیں گردش کرتی ہیں کہ اس سے موت نہیں آئی تھی، بلکہ آج بھی وہ اور اس کے مصاحب ایک غار میں جادو کی نیند سو رہے ہیں، اور یہ غار ان کے شاندار محل کے نزدیک ہی واقع ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں سال میں ایک بار سرخ موشا نیند سے بیزار ہوتا ہے، اور جب یہ دن آتا ہے تو سرخ موشا صرف ایک دن کے لیے اپنے مصاحبوں کو غار سے باہر بھیجتا ہے، اور وہ عام دنیا میں آ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان جنگل میں سے گزر رہا تھا، جو سرخ موشا کے محل کے قریب واقع تھا۔ وہ ایک بہت خوبصورت گھوڑے پر سوار تھا، جو وہ ایک اچھی رقم کے لیے بیچنے جا رہا تھا۔ اس کی منزل ایک میلہ تھا، جو پہاڑ کی دوسری طرف لگا ہوا تھا۔ ایک دن ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی، اور اگرچہ وہ بہت آہستہ چل رہے تھے، لیکن پھر بھی نہ ہی نوجوان اور نہ ہی گھوڑے کو کچھ نظر آ رہا تھا، اور وہ اندازے سے راستے پر چل رہے تھے کہ اچانک راستے کے بیچ نوجوان کو ایک بوڑھا شخص نظر آیا، جس نے ہاتھ کھڑا کر کے نوجوان کو روکنے کا اشارہ کیا۔ اس نے نوجوان کو کہا، صبح بخیر نوجوان، آپ کدھر جا رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، میں میلے میں اپنا گھوڑا بیچنے جا رہا ہوں۔ تو بوڑھے نے خوشی اور حیرانی سے پوچھا، یہ گھوڑا؟ یہ تو بہت خوبصورت جانور ہے، تمہیں اسے بیچ کر کتنی رقم کمانے کی تمنا ہے؟ تو نوجوان نے اسے بتایا، میں امید کرتا ہوں کہ گھوڑا کم از کم 100 سونے کے سکوں میں بیچ لوں گا، کیونکہ یہ بہت ہی شریف اور اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے نوجوان سے کہا، اگر تم نے میلے میں صرف گھوڑا بیچنے ہی جانا تھا تو پھر وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں اس گھوڑے کے عوض 100 سونے کے سکے ابھی دے دیتا ہوں۔ میرے پیچھے پیچھے آؤ اور میں تمہیں 100 سونے کے سکے دیتا ہوں۔ نوجوان اپنا گھوڑا اتنی جلدی اور اتنے اچھے داموں میں بکنے پر بہت خوش تھا۔ وہ جنگل میں سے گزرنے والے ایک ٹیڑھے میڑھے راستے پر بوڑھے کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد آخر وہ ایک بہت بڑے غار کے منہ پر پہنچ گئے۔ نوجوان نے اس سے پہلے پہاڑوں میں واقع اس غار کے متعلق سنا نہیں تھا، لیکن وہ گھوڑے کی نکیل پکڑے پکڑے بوڑھے کے پیچھے چلتا رہا۔ جلدی ہی غار کا تنگ راستہ اندر ایک بڑے بلکہ بہت ہی بڑے کمرے میں جا کر ختم ہو گیا۔ اس کمرے میں ہزاروں تندرست گھوڑے اپنے اپنے تھان پر ایک ترتیب سے کھڑے تھے، لیکن حیران کن اور حیرت انگیز بات یہ بھی تھی کہ وہ سبھی کھڑے کھڑے گہری نیند سو رہے تھے۔ ہر گھوڑے کے تھان کے ساتھ اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اب بوڑھے نے نوجوان کے گھوڑے کی بگیں اپنے ہاتھ میں لیں اور گھوڑے کو ایک خالی تھان پر باندھ دیا۔ جو ہی گھوڑے کو تھان پر باندھا گیا، وہ بھی فوراً گہری نیند سو گیا۔ تب بوڑھے کے پیچھے پیچھے نوجوان ان تھانوں سے آگے گزرتا گیا۔ آخر وہ ایک اور بہت ہی وسیع کمرے میں پہنچ گیا، جس کی دیواروں پر ریشم اور طلس کے قیمتی پردے لٹک رہے تھے، جس پر سونے اور چاندی کی تاروں سے کام ہوا تھا، اور فرش پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ بوڑھے نے ان ڈھیروں سے اندازے سے اتنے سونے کے سکے اٹھائے جو اس نے نوجوانوں کو دینے تھے، اور پھر نوجوانوں کو دے دیے۔ جب نوجوان نے رقم اپنی جیب میں ڈال کر سنبھال لی تو پھر اس نے اپنی حیران نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، تو اس نے دیکھا کہ اس وسیع کمرے کے عین وسط میں ایک عظیم الشان بادشاہ سویا ہوا تھا۔ اس کے سونے کا تخت سنگ مرمر سے بنا ہوا تھا۔ وہ جنگی لباس پہنے ہوئے تھا، اس کے سینے پر زرد بختر تھی۔ اس کے سونے والی جگہ کے ساتھ ایک لمبی تلوار پڑی تھی، ساتھ ہی اس کا بھالا اور ڈھال بھی پڑے تھے۔ لیکن سب سے حیران کن بات تھی، بادشاہ سلامت کے چہرے پر سرخ رنگ کی بہت سی لمبی داڑھی
جو لٹک رہی تھی اور اتنی لمبی تھی کہ اس کے سونے والے تخت کے ارد گرد 3 چکروں میں لپٹی ہوئی تھی۔ بادشاہ سلامت کے ساتھ ان کی فوج بھی سوئی ہوئی تھی اور ان کی تلواریں، بھالے اور ڈھالیں بھی ان کے قریب ہی پڑی تھی۔ بادشاہ سلامت کے تخت کے پیچھے ایک بونا کھڑا تھا اور وہ بھی سویا ہوا تھا۔ پھر اسی لمحے حیرت میں ڈوبے نوجوان نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت نے اپنی خوابدہ آنکھیں کھولی اور پھر نہایت آہستگی سے اپنے دونوں بازو اپنے سر سے اوپر اٹھائے اور انہیں ایک لمبی جمائی لیتے ہوئے دور تک کھینچا۔ پھر وہ اپنے پیچھے کھڑے بونے محافظ کی طرف متوجہ ہوا اور پھر انتہائی گرجدار آواز میں بونے محافظ کو کہا، ادھر آؤ اے محافظ، اور باہر نظر دوڑا کر مجھے بتاؤ کہ کیا پہاڑی کنویں ابھی تک پہاڑ کے گرد اڑ رہے ہیں۔ اس کی اتنی آواز گرجدار تھی کہ ایک دفعہ تو اس کے محل کی در و دیوار ہل کر رہ گئے۔ اپنے مالک کی آواز سن کر بونا محافظ نیند سے بیدار ہوا اور دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے بادشاہ سلامت سے کہا، اے بادشاہ سلامت، ابھی بھی کوے پہاڑوں کے ارد گرد اڑ رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا، تو پھر تو مجھے ابھی 100 سال اور سونا چاہیے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے سوئے ہوئے سپاہیوں پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس نے خود کو سنگ مرمر کے تخت پر گرا لیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ ایک دفعہ پھر گہری نیند سو گیا۔ بوڑھا جس نے نوجوان سے گھوڑا خریدا تھا، وہ نوجوان کو لے کر دوبارہ استبل والے کمرے میں چلا گیا اور وہاں سے ہوتے ہوئے وہ دونوں غار کے منہ پر پہنچ گئے۔ غار سے باہر ہر چیز دھند کے لحاف میں لپٹی ہوئی تھی۔ ابھی نوجوان نے غار سے باہر قدم ہی رکھے تھے جب غار سمیت ہر چیز اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ واپس مڑتا کہ بوڑھے سے کوئی بات کر سکے، لیکن یہ کیا، وہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ اگرچہ دھند بہت گہری اور اس کی آنکھوں میں کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، پھر بھی نوجوان گھوڑے کے سموں کے نشانات پر پاؤں رکھتا ہوا اس راستے پر پہنچ گیا جہاں اسے بوڑھا شخص کھڑا ہوا ملا تھا۔ اس نے جیب کو تھپ تھپایا تو اسے سونے کے سکے اپنی جیب میں محسوس ہوئے۔ وہ پریشان تھا کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے ہر چیز غائب ہو گئی، سونے کے سکے بھی غائب نہ ہو گئے ہوں۔ لیکن جب اس نے تسلی کر لی تو اس نے گھر جانے والے راستے پر سفر شروع کر دیا۔ اس نے گھر پہنچ کر اپنی دادی کو واقعہ بتایا تو وہ بے اختیار اچھل پڑی اور کہنے لگی، واہ واہ، ضرور سرخ موشا تھے اور وہ ان کے سپاہی بلند پہاڑوں کے دامن میں آرام کر رہے ہیں۔ وہ اتنی دیر سوتے رہیں گے جب تک کہ جرمنی کا کوئی بڑا خطرہ لاحق نہ ہو، اور جب ایسا خطرہ ہو اور ان کی ضرورت ہوئی تو کوے پہاڑوں کے گرد اڑنا بند کر دیں گے۔ تب بادشاہ سلامت سرخ موشا جاگیں گے اور خود ان کے سپاہیوں سمیت سوار ہوں گے اور ایک بڑی جنگ لڑ کر وہ دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیں گے اور دشمن شکست اٹھا کر بھاگ جائیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔